بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 24 ستمبر 1905۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، صوفیوں کی جو کتابیں ہیں ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں موت کا خیال دامنگیر رہا ہے، لیکن مولویوں کے نام سے جو لوگ گزرے ہیں وہ عموماً محجوب رہے ہیں۔ بہت ہی کم جو دراصل وہ بھی فقیر تھے وہ تو اس حجاب سے بچے ہیں، ورنہ اہل تصوف سے عموماً الگ رہے ہیں اور ایسے پاک باز لوگوں پر کفری کے فتوے دیتے رہے جو دنیا سے انقطاع کرنے والے تھے۔ صوفی تو ایسے ہیں جیسے ہر وقت کوئی مرنے کو تیار رہتا ہے، ان کی کتابوں کو پڑھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے، ان سے خوشبو آتی ہے کہ وہ صاحب حال ہیں، صاحب قال نہیں۔ اگر فراست صحیحہ ہو تو انسان ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب بڑی عمدہ کتاب ہے، میں نے اس کو کئی مرتبہ پڑھا ہے، بدعات سے پاک ہے۔ بعض کتابیں صوفیوں کے اس قسم کی بھی ہیں کہ ان میں بدعات بھی داخل ہو گئی ہیں، لیکن یہ کتاب بہت ہی عمدہ ہے۔ فقیروں میں بھی ایک آفت پڑی ہے، یعنی بعض فقیر تو ہوئے مگر وحدت وجودی ہو گئے اور خود ہی خدا بن بیٹھے۔ ہمارے ملک میں دوابہ بست جلندر میں اکثر وجودی ہیں، اور جو وجودی کہلاتے ہیں ان کا مذہب عموماً اباحتی دیکھا گیا ہے، اور حقیقت میں اس مذہب کا خاصہ اور اثر ہونا بھی یہ چاہیے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے متصف نہیں مانتا جو قرآن شریف میں بیان ہوئی ہیں، اور اپنے اور خدا تعالیٰ میں کوئی فرق نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی خدا بنتا ہے، وہ اگر اباحتی نہ ہو تو اور کیا ہو۔ زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ دوزخ اور بہشت پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور ایمان لا کر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی خدا ہیں۔ اور ایک اور بڑی غلطی ہے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے مذہب کو اکابر سے منسوب کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ مذہب دو ہیں، وجودی اور شہودی۔ وجودیوں نے فلسفیوں کی طرح یہ سمجھ لیا ہے کہ انسان کے سوا خدا کچھ نہیں ہے، یا خدا کے سوا اور کچھ نہیں، مگر شہودی اس کے سوا ہیں، اور وہ ٹھیک ہیں۔ جنہوں نے استعلاء محبت اور تجلیات صفات الہی سے ایسا معلوم کیا کہ خدا ہے، انہوں نے اس کی ہستی اور وجود کے سامنے اپنی ہستی اور وجود کی نفی کر لی، اور من تو شدم تو منشودی کے مصداق ہوئے۔ حقیقت میں محبت کے ثمرات میں سے نفی وجود ضروری ہے، اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن شریف سے یہ صحیح معلوم ہوتا ہے، یہی وہ مقام ہے جو فنا فی اللہ کہلاتا ہے۔ لیکن وجودیوں کے یہ حال نہیں، ان کا تو یہ حال ہے کہ گویا انہوں نے ڈاکٹروں کی طرح تشریح کر کے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے، تبھی تو یہ خود بھی خدا بنتے ہیں، حالانکہ یہ صریح غلط اور بیہودہ امر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صاف فرماتا ہے، لا تدرک الابصار، الانعام آیت 104۔ وجودیوں کا یہ مذہب ہے کہ ہم ہی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور ہم ہی سچے معاہد ہیں، باقی سب مشرک ہیں۔ ان کا نتیجہ عوام میں یہ ہوا کہ یہ بات پھیل گئی اور فسق و فجور میں ترقی ہو گئی، کیونکہ وہ اسے حرام نہیں سمجھتے، اور نماز، روزہ اور دوسرے عوامر کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اس سے اسلام پر بہت بڑی آفت آئی ہے۔ میرے نزدیک وجودیوں اور دیریوں میں 19 اور 20 کا فرق ہے۔ یہ وجودی سخت قابل نفرت اور قابل کراہت ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ جس قدر گدیاں ہیں ان میں سے شاید ایک بھی ایسی نہیں ہوگی جو یہ مذہب نہ رکھتی ہو۔ سب سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرقہ جو قادری کہلاتا ہے وہ بھی وجودی ہو گئے ہیں، حالانکہ سید عبد القادر جیلانی وجودی نہ تھے۔ ان کا طرز عمل اور ان کی تصنیفات اہدنا الصراط المستقیم کی عملی تصدیق دکھاتی ہیں۔ علماء صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صرف پڑھنے کے لیے ہے، لیکن اس کے اثرات اور نتائج کچھ نہیں، مگر وہ عملی طور پر دکھاتے ہیں کہ ان منعم علیہ لوگوں کے نمونے اس امت میں ہوتے ہیں۔ غرض یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ گو ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ہیں ضرور جو خدا تعالیٰ سے کامل محبت کرتے ہیں اور اسی دنیا میں رہ کر انقطاع اور سفر آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔
یہ امور ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آئے ہیں جیسے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مگر اب یہ برخلاف ان کے وجودیوں کی کثرت ہے اور اسی وجہ سے فسق و فجور میں ترقی ہے۔ فرمایا قرآن شریف کی تعلیم کا خلاصہ مغز کے طور پر یہی بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اس قدر استعلاء کرے کہ ما سوا اللہ جل جاوے۔ یہی وہ عمل ہے جسے گناہ جلتے ہیں، اور یہی وہ نسخہ ہے جو اسی عالم میں انسان کو وہ حواس اور بصیرت عطا کرتا ہے جس سے وہ اس عالم کی برکات اور فیوز کو اس عالم میں پاتا ہے اور معرفت اور بصیرت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو اس زمرہ سے الگ ہیں۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، بنی اسرائیل آیت 73۔ اور ایسے لوگوں کے لیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، سورہ رحمان آیت 47۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں ان کو دو جنت ملتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک جنت تو وہ ہے جو مرنے کے بعد ملتی ہے، اور دوسری جنت اسی دنیا میں عطا ہوتی ہے، اور یہی جنت اس دوسری جنت کے لیے کہ دوسری جنت کے ملنے اور عطا ہونے پر بطور گواہ واقعہ ٹھہر جاتی ہے۔ ایسا ہی مومن دنیا میں بہت سے دوستوں سے رہائی پاتا ہے۔ مختلف قسم کی بد اخلاقیاں یہ بھی دوزخ ہی ہیں، جن چیزوں سے شدید تعلق ہو جاتا ہے وہ بھی ایک قسم کا دوزخ ہی ہے، کیونکہ پھر ان کو چھوڑنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ مثلا مال سے محبت ہو اور اسے چور لے جائیں تو اسے سخت تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ایسے لوگ مر ہی جاتے ہیں، ان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پر اور جن فانی اشیاء سے محبت ہے وہ اگر تلف ہو جائیں یا مر جاویں تو اس کو سخت رنج اور صدمہ ہوتا ہے۔ مصنوی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص کا ایک دوست مر گیا جس کے غم میں وہ رو رہا تھا۔ اسے پوچھا گیا تو کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک نہایت ہی عزیز مر گیا۔ اس نے کہا کہ تو نے مرنے والے سے دوستی کیوں کی؟ اصل بات یہ ہے کہ مفارقت تو ضروری ہے اور جدائی ضروری ہوگی، یہ خود جائے گا یا وہ جس سے دوستی اور محبت کی ہے، پس وہ مفارقت عذاب کا موجب ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں اور ان فانی اشیاء کے دل دادا اور گرویدہ نہیں ہوتے، وہ اس عذاب سے بچا لیے جاتے ہیں۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، دشت دنیا جز ددو جز دام نیز، جز بخلوت گائے حق آرام نیز۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارا اصل منشا اور آنے کی غرض یہ نہیں کہ عیسیٰ فوت ہو گیا، یہ تو ایک سچائی تھی جو ہم نے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہی ظاہر کیا، ہم نے اسی طرح اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ہمیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک رسول اور پیغمبر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر نہیں گئے، ہم کو ان کی تذلیل منظور نہیں، مگر ہم کیا کریں؟ اصل بات ہے ہی یہی، جو امر ہم کسی نبی اور رسول کے لیے نہیں مانتے، ہم کیوں کر ان کے ساتھ اسے مختص کریں؟ ہاں ہم کو بخل نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جس جسم کے ساتھ دوسرے پیغمبر آسمان پر گئے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی اسی جسم کے ساتھ گئے ہیں، مگر ان لوگوں کی غلطیوں اور خود تراشیدہ خیالات کو کیسے مان لیں؟ یہ خوب یاد رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر روح بلا جسم ہرگز نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں کہ وہ وہاں جسم ہی کے ساتھ ہیں۔ ہاں فرق آتا ہے کہ یہ لوگ جسم عنصری کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ جسم وہی ہے جو دوسرے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ دوستیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، الاعراف آیت 41۔ یعنی کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور مومنوں کے لیے فرماتا ہے مفتحۃ لهم الابواب، سورہ صاد آیت 51۔ اب ان آیات میں لهم کا لفظ اجسام کو چاہتا ہے تو کہ یہ سب کے سب پھر اسی جسم عنصری کے ساتھ جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں، جسم تو ہوتے ہیں مگر وہ جسم ہیں جو مرنے کے بعد دیے جاتے ہیں۔ ایسا ہی وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورہ فجر آیت 20 و 21 بھی اجسام کو چاہتا ہے۔ پھر تیسری شہادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معراج میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کے ساتھ دیکھا، وہاں آپ نے روحیں تو نہ دیکھی تھیں، یعنی جسم صرف حضرت عیسیٰ کا اور باقی نبیوں کی روحیں تھیں اور مسیح کا جسم تھا۔ سچی اور بالکل سچی اور صاف بات یہی ہے کہ اجسام ضرور ملتے ہیں، لیکن یہ عنصری اجسام یہاں ہی رہ جاتے ہیں، یہ اوپر نہیں جا سکتے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے جواب میں فرمایا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، سورہ بنی اسرائیل آیت 94۔ یعنی ان کو کہہ دے میرا رب اس سے پاک ہے جو اپنے وعدوں کے خلاف کرے جو وہ پہلے کر چکا ہے، میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں۔ سبحانہ کا لفظ
اس لیے استعمال کیا کہ سابق جو وعدے ہو چکے ہیں ان کے خلاف ورزی وہ نہیں کرتا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، البقرہ ہے 37، اور ایسے ہی فرمایا عَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، المرسلات ہے 26، اور پھر فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، الاعراف ہے 26۔ ان سب آیتوں پر اگر یکجائی نظر کی جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جسم جو کھانے پینے کا محتاج ہے آسمان پر نہیں جاتا۔ پھر ہم دوسرے نبیوں سے بڑھ کر مسیح میں یہ خصوصیت کیوں کر تسلیم کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے شرارت سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے وہ آیات سن چکے تھے جس میں اس امر کی نفی کی گئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر آپ اقرار کریں تو اعتراض کا موقع ملے، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ان کو یہی جواب ملا، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، بنی اسرائیل ہے 94۔ یعنی ان کو کہہ دو کہ ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ کے قول کے خلاف ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اپنے پہلے قول کے خلاف کرے۔ اگر یہ کس قدر موٹی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بار بار پیش کی ہیں، مگر تعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ یہ ان کو سمجھتے نہیں اور خواہ حضرت مسیح میں ایسی خصوصیت پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دوسروں میں نہیں ہے۔ قرآن شریف کی یہ تعلیم اور بخاری اور مسلم کو دیکھو اور سیاہ کو پڑھو، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے۔ آپ نے جو حضرت مسیح کو یحییٰ کے ساتھ دیکھا، ویسے حضرت مسیح کو اس وقت ان میں کوئی خاص بات نہ تھی جو بطور جسم کے الگ ہو، یعنی ان کا تو جسم ہو اور حضرت یحییٰ کی مجرد روح ہو۔ جب قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح شہادت موجود ہے، پھر یہ نرالا جسم کیسا؟ اگر نرالا نہیں تو بسم اللہ، ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ جسم جو مرنے کے بعد دیا جاتا ہے وہ مسیح کو بھی دیا گیا۔ پھر نظائر لفظ نکلی، یہ ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ مسیح کو کوئی الگ جسم دیا جاوے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ ہم جسم کے قائل ہیں مگر جسم عنصری کے قائل نہیں۔ انجیل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جلالی جسم تھا اور ایسا جسم مرنے کے بعد ملتا ہے۔ ہمارا مذہب یہی ہے کہ بہشت میں بھی جسم ہوں گے، فرمایا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو لکھا ہے کہ بہشت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں گایوں کا ایک گلہ ہوگا اور بہت سارے گوالے ہوں گے جو دودھ دو کر ایک نہر میں ڈالتے رہیں گے۔ یہ بہت سے چھتے شہد کے مکھیوں کی ہوگی اور پھر ان کا شہد جمع کر کے نہروں میں گرایا جاوے گا۔ یہ مطلب نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر ظاہر کیا وہ یہ ہے کہ یہ بات نہ ہوگی۔ اگر یہی خربوزہ اور تربوز یا انار ہوں گے تو پھر یہ بات ہی کیا ہوئی؟ کافر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں اس دنیا میں کھا لیے تو ہم نے آگے جا کر کھائے۔ اس کی حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، البقرہ 26۔ یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل بجا لاتے ہیں وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس آیت میں بہشت کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، گویا جو رشتہ نہروں کو باغ کے ساتھ ہے وہی تعلق اور رشتہ اعمال کے ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جس طرح پر کوئی باغ یا درخت بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ سکتا، اسی طرح پر کوئی ایمان بغیر اعمال صالحہ کے زندہ اور قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر ایمان ہو اور اعمال صالحہ نہ ہو تو ایمان ہیچ ہے، اور اگر اعمال ہوں اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمال ریاکاری ہیں۔ بس قرآن شریف نے جو بہشت پیش کیا ہے اس کی حقیقت اور فلسفی یہی ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور اعمال کا ایک ذل ہے، اور ہر شخص کی بہشت اس کے اپنے اعمال اور ایمان سے شروع ہوتی ہے، اور اس دنیا میں ہی اس کے لذت محسوس ہونے لگتی ہے، اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ اور نہریں نظر آتی ہیں، لیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہوں گے اور ان کا ایک خارجی وجود نظر آئے گا۔ قرآن شریف سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کی آبپاشی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے اور بغیر اس کے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ بس یہاں دو باتیں بیان کی ہیں، ایک یہ کہ وہ بہشت باغ ہے، دوسرے ان درختوں کی نہروں سے آبپاشی ہوتی ہے۔ قرآن مجید، قرآن شریف کو پڑھو اور اول سے آخر تک اس پر غور کرو، تب اس کا مزہ آئے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ ہم مجاز اور استعار ہرگز پیش نہیں کرتے، بلکہ یہ حقیقت الامر ہے۔ وہ خدا تعالیٰ جس نے آدم سے انسان کو بنایا ہے اور جو خلق جدید پر قادر ہے، وہ یقیناً انسان کے ایمان کو اشجار سے متمثل کر دے گا اور اعمال کو انہار سے متمثل کرے گا اور واقعی طور پر دکھا دے گا، یعنی ان کا وجود پھر خارج بھی نظر آئے گا۔
اس کے مختصر سے مثال یوں بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جیسے انسان خواب میں عمدہ اور شیریں پھل کھاتا ہے اور ٹھنڈے اور خوشگوار پانی پیتا ہے اور فی الواقع وہ پھل اور آب سرد ہوتا ہے، اس وقت اس کے ذہن میں کوئی دوسرا امر نہیں ہوتا۔ پھلوں کو کھا کر سیری ہوتی اور پانی پی کر فی الواقع پیاس دور ہو جاتی ہے، لیکن جب اٹھتا ہے تو نہ ان پھلوں کا کوئی وجود ہوتا ہے اور نہ اس پانی کا۔ اسی طرح پر جیسے اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اشیاء کا ایک وجود پیدا کر دیتا ہے، عالم آخرت میں بھی ایمان اور اعمال صالحہ کو اس صورت میں متمثل کر دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، البقرہ آیت 26۔ اس کے اگر یہ معنی کریں کہ وہ جنتی جب ان پھلوں اور میووں کو کھائیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ وہ پھل اور خربوزے، یہ تربوز یا انار ہیں جو ہم نے دنیا میں کھائے تھے، تو یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اس پر تو وہ لذت بخش چیز نہیں ہو سکتے اور نمایاں جنت کی حقارت ہے۔ اگر کوئی شخص مثلا کشمیر میں جاوے اور وہاں کے ناشپاتیاں کھا کر کہے کہ یہ تو وہی ناشپاتیاں ہیں جو پنجاب میں کھائی تھیں، تو سری ان ناشپاتیوں کی حقارت ہے۔ پس اگر بعشق کے نعما کی بھی یہی مثال ہے تو یہ خوشی نہیں بلکہ ان سے بیداری ہے، اس لیے اس کا یہ مفہوم اور مطلب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بہشتی لوگ جس دنیا میں بڑے عابد اور زاہد تھے، جب وہ اپنے ایمان اور ہمارے صالحہ کے متمثلات سے لطف اٹھائیں گے تو ان کو وہ ایمانی لذت آ جائے گی اور ان مجاہدات اور اعمال صالحہ کا مزہ آ جائے گا جو اس عالم میں انہوں نے کیے تھے۔ اس لیے وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل۔